آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو، کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری پہ کھجور کھانے کی؟ کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے. صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا، نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا. اور دوسرا، آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے، اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ نے چائے پی لی، تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر. یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، آپ کی تو پہلی کولیسٹرول آپ نے ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں، چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا، تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ فاسٹنگ توڑ دو، تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے، وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات، یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن ہیں، ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر. آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو، تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے، نیکی ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات، بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ غلط طریقے سے بھی تو خواہش پوری کر سکتا تھا زنا کر کے. اس نے خواہش کے لیے 2 آپشن تھے اس کے پاس. آسان آپشن زنا تھا. آسان آپشن کیا تھا؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ کا ہوتا ہے. یہاں آپشن کیا ہے؟ پورا سسرال جہیز میں مل رہا ہے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ مل گیا، بلکہ پروگرام بڑھ گیا، برباد ہو گیا، سالے ملے، زندگی کی ٹینشن. تو اگر کوئی مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب زنا کر رہا تھا تو اس کو گناہ شمار کر رہے ہو اور زنا سے بچ رہا ہے تو اس کو نیکی شمار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کی جائے نا، اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی تھا، اس برے آپشن کو چھوڑ کر آپ عبادت والے آپشن کی طرف آتے ہو تو بھی ثواب ملتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اس کو کہتے ہیں عمل مشوب فقہ کی اصطلاح میں. عمل مشوب کا مطلب وہ عمل جس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے. تو جتنا اللہ کی رضا کا کانسیپٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب کا ریشو بڑھ جائے گا، جتنا کم ہوگا اتنا ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا. تو پورا ثواب تو جبھی ملے گا جب خالصتاً اللہ ہی اللہ ہو، صحت پیش نظر نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صحت کے لیے رکھ رہے ہو تو ہے تو چونکہ روزہ ہی نہ، وہ پورا روزہ کے شرعی احکام تو آ گئے نا آپ کی طرف، تو ثواب بہرحال روزے کا پھر بھی ملے گا. اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو بزنس کرنے جانا ہے سعودی عرب، صحیح ہے نا، سعودی عرب اس نے بزنس کرنے جانا ہے رمضان میں. مکہ میں اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، کسی تاجر سے ملنا ہے. اس نے سوچا یار جانا تو ہے ہی، تو شوال میں جانا ہے فرض کرو، تو کیوں نہ ہم ذی الحجہ میں چلے جائیں، اس بہانے حج بھی ہو جائے گا. تو ذی قعدہ میں جانا تھا، شوال میں نہیں، ذی قعدہ میں جانا تھا. تو ذی قعدہ کے بجائے اس نے میٹنگ کا ٹائم کیا دے دیا، ذی الحجہ کا، کہ یار جب جا ہی رہے ہیں، جا تو بزنس ہی کے لیے رہا ہے نا، لیکن ذی قعدہ میں بھی تو جا سکتا تھا. اس نے بزنس کو ڈیلے کر دیا ذی الحجہ کی طرف. اگر بزنس نہ ہوتا تو وہ نہیں جاتا، لیکن اب اس نے کہا کہ یار ذی الحجہ میں جانا، جب جانا ہے تو میں 1 مہینہ ڈیلے کر لیتا ہوں، بزنس بھی ہو جائے گا اور اس بہانے حج بھی ہو جائے گا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ابے تیرا اگر بزنس نہ ہوتا تو آتا ہوگا، کہو گے نہیں میں تو نہیں آتا. تو بھائی تو بزنس کے لیے آیا ہے. بھائی بزنس کے لیے میں ذی قعدہ میں بھی آ سکتا تھا، میں نے ذی الحجہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ بزنس کے بہانے حج بھی ہو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو، تو اس لیے نیکی کر لیا کرو کسی بھی بہانے میرے بھائی. اور ویسے بھی صحت کے عنوان سے بھی روزہ رکھو گے نا، تھوڑے دنوں میں روزے کی عادت پڑ جائے گی، نیت بھی سیٹ ہو جائے گی. پھر بچوں کو لالچ دے دے کے نیکیاں کرائی جاتی ہیں کہ نہیں کرائی جاتی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، کتنے بڑے بزرگ محدث عبداللہ ابن مبارک، ان کے والد ان سے کہتے تھے کہ ایک شعر یاد کر لو عربی کا، 1 درہم دوں گا. یہ ان کو بڑا ادیب بنانا چاہتے تھے تاکہ قرآن حدیث پہ ان کو عبور ہو، کیونکہ عربی میں ہے نا یہ علوم. آج کل کے جو اسکالر ہے نا، عربی کا ککھ بھی نہیں آتا، عربی کا ان کو ککھ بھی بولو نہیں آتا، اور وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. تو مدارس میں 2 سال تو صرف عربی سکھائی جاتی ہے پہلے. تو عبداللہ ابن مبارک کے والد چاہتے تھے میرا بیٹا ادیب عربی میں عبور حاصل ہو تاکہ وہ قرآن و سنت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو اب بچوں کو لالچ دی جاتی تھی کہ 1 درہم دوں گا، ایک شعر یاد کر لو. اب عبداللہ بن مبارک کس چکر میں شعر یاد کر رہے تھے؟ پیسوں کے لیے. تو ثواب تو بڑھ گیا نا. لیکن ابا نے کیا سوچا، ابے کسی بھی بہانے بھائی جب قرآن جب آئے گا نا، جب عربی آئے گی اور حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو اخلاص بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا. اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے علم دنیا کے لیے حاصل کیا، لیکن علم نے میرے دل سے دنیا نکال دی. نہیں یہی بات، جب حاصل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ. کہہ رہے نیت تو شروع میں ابا پیسے دے کے شعر یاد کرواتے تھے نا، تو اس چکر میں شعر یاد کرتے تھے کہ پیسے ملیں گے، چیز کھائیں گے بازار سے لے کے، کوئی بھی اس زمانے میں کوئی بھی گول گپے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہوگی اس زمانے کا، گولا گنڈا جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا، یہ نہیں ہوتا تھا تبھی تو اتنے بڑے بن گئے. اگر گولے گنڈے کھاتے تو کہاں بنتے. خیر، تو کہتے ہیں ہم نے دنیا کے لیے کیا، لیکن جب علم آیا نا تو علم ہی نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا کے لیے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ملاتی ہے. تو اس علم نے اخلاص پیدا کر دیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟
तो इसलिए भाई नेकी करो, नीयत को ठीक करने की कोशिश करो, अपनी नीयत के चक्कर में अमल ना छोड़ो। आजकल जो सूफी बनते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले नेक अमल नहीं हो रहा होता उनसे, फिर जब नेक अमल करते हैं शैतान आके वसवसे डालता है, अबे तू तो इस चक्कर में ये काम कर रहा है, अबे तू तो तहज्जुद इसलिए पढ़ रहा है कि तेरा वहां रिश्ता नहीं हो रहा, इस चक्कर में तू दुआएं मांग रहा है। अबे भाई किसी भी चक्कर में, चरस पीने से पहले कुछ सोचते हो कि किस चक्कर में पी रहा हूँ, लगाया सुट्टा और आदत खराब। तो अच्छी आदत डालने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो भी हो रहा है ना, सरे 10 अमल की आदत डालो, आदत पड़ जाएगी, फिर नियतें ठीक करते रहो बैठ के। नहीं आई मेरा ख्याल है, आदत पड़ जाए एक दफा, नियतें भी ठीक होती नहीं। नियत का ठीक करना आसान है, नियत सही हो, आदत डालना बड़ा मुश्किल है। देखो नियतें कितनी अच्छी है, मैं हज करूंगा अल्लाह के लिए, कर लो, कर लेगा क्या? खाली करने से थोड़ी होता है, करेगा तो पता चलेगा, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने की सबकी नियत होती है। एक मौलवी साहब बार बार दुआ मांगते थे, अल्लाह मुझे शहादत दे दे। किसी ने कहा मौलवी साहब तो कभी मैदान जिहाद में तो जाते हुए देखा नहीं, कोई हलवे में बम रख के थोड़ी देगा आपको। तो किसी भी तरह से ना अच्छे अमल की आदत होती है, अपने आप को मोटिवेट किया करो। और मैं तो अपनी बात बताऊं, मैं अपने आप को अच्छे अमल पे मोटिवेट करने के लिए आखिरत के साथ दुनिया का भी बहुत सहारा लेता हूं। दुनिया का भी बहुत, क्या यार आदत पड़े अमल की। अब जैसे सुबह कभी, आज भी मैंने एक्सरसाइज की ना, एक्सरसाइज करते हुए नियत ये होती है भाई, नियत ये होती है मेरी कि यार सेहत अच्छी होगी, घर वालों के हुकूक अदा होंगे, इंसान खुश मिजाज होता है, लोगों से मिलता है, इस पे सवाब मिलता है ना। तो मैं समझता हूँ मुझे दौड़ने के हर चक्कर पे क्या मिलता है, सवाब मिलता है। तो शैतान बीच में कहता है बेटा इतना भी नेक नहीं है तू, तो इसलिए भी कर रहा है ताकि दुनिया की लज्जतें भी हासिल हो। तो मैं कहता हूँ, मैं शैतान से बोलता हूँ हाँ हो, तो तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि इस चक्कर में ना शैतान रोकता है फिर कि नहीं करो जॉगिंग, नहीं करो जिम, नहीं जाओ, कि तेरी नीयत में खोट आ रहा है, तू दुनिया के लिए कर रहा है। तो भाई मैं जानू अल्लाह जाने, तू शैतान तेरे को क्या पेट में क्यों हो रहा है, क्या ख्याल है भाई, कर रहे हैं भले तो अच्छा अमल है ना। क्योंकि जब किसी भी नीयत से अच्छा अमल हो जाएगा ना, उसकी फायदा आखिरत को भी होगा उस। अब देखो अगर हमारी दुनिया की भी नीयत हो कि यार मेरी सेहत इसलिए अच्छी हो ताकि मैं पराठे इसी तरह खाता रहूं सुबह, बस एक बहुत बुरी नीयत है, इतनी भी बुरी नीयत ना करें आप। लेकिन फर्ज कर लो कि मैं दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाता रहूं, ये भी नीयत हो। जब सेहत अच्छी होगी तो फायदा आखिरत को भी बहरहाल होगा, आखिरत में भी फायदा हो, क्योंकि आप नमाज में दिल लगेगा आपका, आप तरावी पढ़ सकोगे, आप तहज्जुद पढ़ सकोगे, आप हज कर सकोगे, आप बयानात 2-2 घंटे के जो मैं बयान करता हूँ, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के भी मेरे बयानात हुए हैं, एक दिन में 2-2 बयानात भी हुए। अगर ये सेहत ना होती तो बेहोश होकर गिर जाता भाई मैं, तो उसका फायदा भी आखिरत को फायदा हो गया कि नहीं। तो नियत करो अच्छी, लेकिन अगर उसमें बीच में दुनिया की नियत आ रही है तो उसकी वजह से अमल मत छोड़ो, ये मैं कहना चाहता हूँ। अमल मत छोड़ो, आने दो, बस वैसे आने दो। शैतान हर तरह से अमल से रोकने की कोशिश करता है। मैं जब बयानात का सिलसिला मैंने शुरू किया ना, मैंने तो बहुत पहले बयानात का सिलसिला शुरू किया, मैं चाहता था मुझे बयान करने में मजा बिल्कुल नहीं आता, ये जहन में रखो। बात लोगों को शौक होता है बयान का, मुझे शौक शुरू से ही नहीं है। एक दफा हम मस्जिद में पहुंचे बयान करने के लिए, तो मेरी जगह कोई और पहले शुरू कर दिया उन्होंने, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो अब वो साहब का दिल चाह रहा था बयान करने का, उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये क्यों आ गया। मैंने कहा भाईजान मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ कि आपको बिठा दिया यार, हमें तो सुकून मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अपने उस्ताद से कहा कि भाई मुझे ना बयान का शौक नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए, यानी लोगों की इस्लाह की फिक्र होनी चाहिए ना, तो जज्बा नहीं है मेरे अंदर, और वो तो मुझे लग रहा है मुझे तो सवाब ही नहीं मिल रहा, मैं अपने खाम अपने गला फाड़ फाड़ के जाया कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला ये शैतान है जो उल्लू बना रहा है काम से रोकने के। काम को फोकस करो। काम ये है कि लोगों के अकीदे भी खराब हो रहे हैं, लोग गुमराह भी हो रहे हैं, लोग जिना में पड़ रहे हैं। भाई ड्यूटी पूरी करो, इखलास के चक्कर में ना अमल को मत छोड़ो, इखलास पैदा हो जाएगा। और इखलास होता है, बाज़ दफा हमें लग रहा होता है कि नहीं, हकीकत में होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो होता है। शैतान ना बहुत बड़ी फिल्म है, हकीकत बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी फिल्म है, वसवसे डालता है वो, कह रहे तुम्हारे तो ये अमल जाया हो रहा है, तुम्हें तो सवाब ही नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा शुक्र करना सीखो। फिर मुझे मोटिवेशन पता है कहाँ से मिली है, ये मैं बयान करता रहता था 2-2, 3-3 घंटे के। मैंने कहा यार फायदा तो 4 आदमी ने दाढ़ी रख ली इतने 10 सालों में, क्या फायदा। मुझे मोटिवेशन मिली है जब यूट्यूब पे बयान जाना शुरू हुए, नीचे कमेंट्स आना शुरू हुए, कितने लोगों को फायदा हो गया, तबाही हो गया। मैंने कहा भाई ये तो क्या हो रहा है, इत्तेफाक से बहुत फायदा हो रहा है। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिलना शुरू हुई है, इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ लाजमी। अच्छा, बाज दफा इंसान किसी चीज को हल्का समझ रहा होता है, उसे नहीं अंदाजा होता कि उसका क्या क्या असर पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों ने जब बताया ना, हम मुल्हिद हो चुके थे। मैंने एक वाकया सुनाया, मैं भी तुर्की जा रहा था, तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके बयान में लतीफों के अलावा कुछ भी नहीं होता। मुझे थोड़ा सा अफसोस तो हुआ सुन के, मैंने कहा शायद ऐसे ही होगा। अब इससे आदमी डिमोटिवेट होता है, क्या ख्याल है? आदमी कहता है छोड़ो तो फिर क्या है। बहुत लोग मुझे ये कहते थे, अबे भाई आपके तो लतीफे हैं, चुटकुले हैं। शुरू में कमेंट्स में भी ऐसी बातें बहुत होती थी। तो मोटिवेशन कैसे मिलती है? ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ, तुर्की जा रहा, हमारे उस्ताद थे जामिया के, उन्होंने बोला आप तो लतीफे सुनाते हो, बस इसलिए आप इतने वायरल हो गए ना, और इसलिए इतना फैल गया दुनिया में। तो मैंने कहा यार ये मुझे अजीब सा लगा तो सही, लेकिन मैंने कहा शायद हो ऐसा, अल्लाह की कुदरत। थोड़ी देर में एक आदमी आया, एक लड़का, उसने कहा मैं अपनी वाइफ के साथ सफर कर रहा हूँ, आपके साथ रश बहुत है इसलिए मैं मिल नहीं सका, मैं एथियस्ट हो गया था, खुदा का मुनकिर हो गया था। आपके बयान सुन के मैं इस्लाम भी लाया हूँ, दाढ़ी भी रखी है और नमाज भी। वो लंदन जा रहा था वो। मैंने कहा ले भैया, यहाँ से डिमोटिवेट हुआ, उधर से क्या हो गया, मोटिवेट हो गया।
تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ الحمدللہ. تو جب ایسے بہت سارے میں واقعات سناتا نہیں ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ شوبازی نہ ہو جائے, لیکن اگر میں رجسٹر رکھ لیتا نا کہ کتنے لوگوں کو الحمدللہ کتنا فائدہ ہوا ہے, تو شاید ایک رجسٹر اس کے لیے کافی نہیں ہے. کتنی خواتین کے گھر بسے دوسری شادی کے بیان کی وجہ سے, کتنے لوگ نمازی بن گئے, کتنوں سے شرابیں چھوٹ گئیں, بہت بہت الحمدللہ اللہ نے. لیکن ظاہر ہے جتنا ہم کام کر سکتے تھے اتنا ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بار بار آتا ہے نا دماغ میں اخلاص نہیں ہے, یہ فلان, یہ کون کروا رہا ہے, یہ شیطان کروا رہا ہے کام چھڑوانے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, یہ شیطان ٹوپیاں کرا رہا ہے تاکہ انسان کام کرنا چھوڑ دے. تو یہ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا کرو, اپنی خود تعریفیں کر لیا کرو کبھی بیٹھ کے, ابے بھائی تو نے آج بڑا خاندانی کام. چاہے تب دوسری شادی ہو نا, لوگ ماریں گے, پکڑ کے کوٹیں گے, آدمی چڑھ جائے گا نا, تو اپنے آپ کو خود کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی میں ہر جگہ آپ کو, ہر جہاں بھی کوئی دوسری شادی کر رہا ہے میں اس کو سمجھانے پہنچا ہوں تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ کتنے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ خود اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ دیکھ تو نے زندگی میں پہلی دفعہ خاندانی, مجھے بھی جب میں نے دوسری کی نا تو اتنی لتاڑ سنی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید میں غلط 2 نمبر آدمی ہوں. مجھے محسوس ہونے لگا تھا یہ, حالانکہ میں تو اس میں مناظرے ہوتے تھے. اتنا لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا. پھر میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار میں شاید زندگی میں ایسا تو نہیں, میں نے پہلی دفعہ کوئی بہت ہی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اس طرح میں اپنے آپ کو سمجھا کے نا, ورنہ میں مر جاتا ہارٹ اٹیک سے. اتنا غم ہو رہا تھا مجھے دوسری شادی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خوشی ہو رہی ہے کہ غم ہونا چاہیے اس موقع پہ. کبھی سوچتا تھا میری شادی ہوئی ہے تو لڈو اور موبائل دیکھتا تھا میسجز کے ادھر ادھر, ہر آدمی کا منہ لٹکا ہوا, تو پتہ نہیں عجیب کنفیوژن والی حساب کتاب. اور ایسے ہی لوگ دوسری کر کے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. ابھی ایک مولوی صاحب آئے, اتنے غمزدہ, رونے پھوٹ پھوٹ کے رونے والی کیفیت ہو رہی تھی. کہہ رہے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے, پتہ نہیں کیا کر لیا میں نے, اتنی لتاڑ رہے ہیں لوگ. تو مجھے بڑا ترس آیا نا, بڑی مشکل سے میں نے آنسو رو کے اس کے چہرہ دیکھ کے نا میں نے کہا, مجھے لگ رہا تھا میں نے اس کو کہا نا مبارک ہو, تو یہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگاتے, تھپڑ نہ لگا. ایک نے تو دوسری کی نا, اتنی ٹینشن میں آیا, میں نے کہا مزید کا ارادہ, کہہ رہے باہر میں جائے 4 شادیاں, یہ اس کے الفاظ تھے, کہہ رہے باہر میں گئی 4 شادیاں. تو ایسے موقع پہ آپ اپنے آپ کو خود کیا کرتے ہیں, دیکھو غلط نہیں ہے اس میں, غلط کیا ہے. بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے, کبھی آپ کر کے آئیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو تبکی دوں گا. تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا یار, کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں کوئی گناہگار ہوں, میں نے غلط کیا ہے. حالانکہ بیوہ سے اس کے یتیم بچے بھی پال رہا ہے یار ایک آدھ. کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں غلط کیا. واقعی اس کو لگ رہا تھا, اس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ شرمندہ ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کی قسم شاید زندگی میں آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے نا تو پہلی دفعہ یہ ایک نیکی کا کام کی. میں نے کہا اس پہ گھبرانا بالکل بھی آپ نے نہیں ہے, ایک ہی کام کیا ہے آپ نے اور اسی پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. میں نے کہا نماز تو سارے مولوی پڑھتے ہیں یار, داڑھی والے, آپ نے بھی ٹوپی پہن کے کون سا, میں نے پگڑی پہنتا ہوں, آپ خالی ٹوپی پہنتے ہو, میں کیا پہنتا ہوں, پگڑی. اس کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ کام خاندانی کیا, ایک عورت کو برائی سے بچا لیا, اس کو شیلٹر دے دیا, پہلی دفعہ خاندانی کام کیا ہے. تو کہہ رہے کہ پھر جو اتنے غم. میں نے کہا یار گریبان کھولو اور بائک یا گاڑی اگر چلاتے ہو نا اس کو پیچھے لکھو موسٹ وانٹیڈ. میں نے کہا اس کو انجوائے کرو, انجوائے. میں نے کہا دیکھو جو محلے کے بدماش ہوتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے ڈکیت نہیں ہوتے, جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ سارے جرم کر کے ان کو پھانسیوں کی سزائیں ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا, وغیرہ میں نے 10 بندے مارے گا, جا تو 11 12 15 100 یہ ایسے تاؤ دے رہے ہوتے, تو نے کیا کیا ہے, تو بتا اسمگلنگ میں کیا بیچتا تھا. وہ چرس 2 ٹکے کا اسمگلر, ہم آئس بیچتے تھے, ہم جو ہے نا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ برائی پہ اتنا فخر کرتے ہیں. تو آپ نے زندگی میں ایک ڈھنگ کا کام کیا, موسٹ وانٹیڈ لکھو اپنی بائک کے پیچھے, بول رہا جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ایسی کی اتنا خوش ہو کے گیا نا وہ بندہ, خوش ہو کے گیا. مجھے لگا یہ مرنے سے کم از کم بچ جائے گا, لیکن اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے دوبارہ. یہ تجربہ ہے میرا, تھوڑی دیر کے لیے ایک ملتا ہے سکون, لگاتا ہے ایسی کی تیسی, پھر اگلے دن پھر وہی ٹھس. تو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا. جب رمضان گزرتا ہے, آخری بات کر کے بس میں ختم کرتا ہوں, یہ پھر سوالات اتوار کو دیں. رمضان جب ہوتا ہے نا, رمضان آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے, لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ. رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں, سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں, میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا. تراویح سبھی پڑھتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. قرآن رمضان میں سبھی ختم کرتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا, میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں, ان کا رمضان روزے رکھ لیے, یہ تو ہوں گے بہت نیک. میں تو بڑا کمزور ہوں, میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں. رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ, آدمی سوچتا ہے پھر کرتا ہے چلو کل رکھے, چلو پرسوں رکھ لیتا ہے, تو 1 رکھ لے گا, 2 رکھ لے گا, بہت زیادہ 10 رکھ لے گا. اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں, میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھ کے. یہ کس کو, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بھائی ایک نعمت ملی ہے, شکر ادا کرو یار. ہم ورنہ آسان ہے یار, کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو گیا, اللہ نے ہم پہ فرض کر دیے. آپشنل رکھتا تو میرے بھائی میں اور آپ اتنی بڑی نیکی, اللہ آپشن دے دیتا نا کہ بھائی تو رکھنا چاہے تو رکھ لے, نہیں تو چھوڑ دے, تو ہم کہاں رکھ لیتے. اللہ نے کہا فرض ہے تمہیں رکھنے پڑیں گے. اتنا بڑا احسان ہو گیا اللہ کا ہم پہ کہ ہم سے 30 روزے لگاتار اس نے رکھوا لی, اور تراویح پڑھوا لی اس نے ہم سے, قرآن ختم کروا لیا ہم سے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی ہم تو بڑے نالائق ہیں, لیکن مجھے اللہ نے بڑا نوازا کہ 30 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق. اسی وجہ سے جب چاند گزرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے, ہم خوش ہوتے ہیں
کہ یار اللہ میاں نے 30 روزے رکھوا کے اب ہمیں چھٹی دے دی, اب کھاؤ پیو. تو جب اللہ چھٹی دے گا ہم چھٹی پہ خوش ہوں گے, جب رب روزہ کہے گا تو ہم کیا رکھیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ بھائی عید کی خوشی ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے عید کو خوشی مناؤ, تو پھر کیا ہے؟ پھر خوشی ہے. اور خوشی کس بات کی ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دی, جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا, اب وہ فرض تم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے. مزدور کو میں نے دیکھا ہے جب صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتا ہے نا, اس کو پتا ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی, اب مجھے دہاڑی ملے گی. غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ لوگ سعودی عرب سے چھٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں, یار سیلری لے کے, تنخواہ لے کے, پوری ڈیوٹی ہم نے کمپنی کا جو کانٹریکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا, جتنے لاکھ ملنے تھے مل گئے, اب کیا ہے؟ چھٹی. تو خوشی خوشی آتے ہیں, بھالے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان میں اللہ نے کہا کہ بھائی پورے سال میں کھلاتا پلاتا ہوں, اب ایک مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہے. تو اللہ ہمیں رکھوا لیتا ہے, ہم تو بھائی اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے, جہاں ان خطاؤں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان پہ خوشی بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب عجیب بات ہے, گناہوں پہ غم تو ہو رہا ہے, نیکیوں پہ خوشی نہیں ہو رہی, تو یہ آدھا کام ہو رہا ہے, آدھا نہیں, یہ خطرناک, اس سے مایوسی پیدا ہوگی. تو جہاں نیکی سے خوشی, گناہوں پہ غم ہونا ضروری ہے, وہاں نیکی پہ خوشی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اگر نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی, صرف گناہوں پہ غم ہے, اس سے مایوسی آئے گی. اس سے جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور یہ بھی غلط ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو گناہ پہ غم نہ ہو, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کو نیکی پہ خوشی ہوتی ہے گناہ پہ غم نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. تو گناہ کر کے غم ہو اور نیکی کر کے راحت ملے, خوشی ملے, تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نیکی کر کے خوش ہوا کرو اور گناہ کر کے غم زدہ ہوا کرو. تو بچوں کو بھی جب بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی, ان کے غلط کاموں پہ ٹوکتے تو رہتے ہیں, اچھے کام پہ تعریف نہیں کرتے کبھی. بہت خطرناک ہے, آپ بچے کو باغی بنا رہے ہو. دیکھا ہے میں نے بعض باپوں کو دیکھا ہے, ماؤں کو دیکھا ہے, وہ کیا کر رہی تھی, بچہ جب الٹا کر کے آگے ایک تھپیڑ لگایا وہ بیچارے پورا گھوم جاتے. تو اماؤں کے تھپیڑے زیادہ آج کل خطرناک چل رہے ہیں باپوں سے, تو باپ بھی اسی تھپیڑے کے ڈر سے تو چپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, پورے گھوم جاتے ہیں بچے. لیکن یہ جی ماں ہے تو کچھ بھی کر لے, ایسا نہیں ہے بھائی. ماں ہے تو یہ تھوڑی کہ جو مرضی کرتی رہے بچے کے ساتھ. تو اس کی برائیوں پہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے, اچھائیوں پہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہ غلط ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, یہ وہ والی تعریف ہے جو مکھن لگانے کے لیے ہو یا جس سے سامنے والے کے بگڑنے کا اندیشہ ہو. موٹیویشن کے لیے تعریف کرنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی نے ایک صحابی سے فرمایا, ان فیک خصلتین, تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, جو اللہ کو بھی بہت پسند اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند. ان صحابی میں دو بڑی خوبیاں تھیں. لوگ تھوڑی ان کی تعریف کرتے تھے, نہ ان کو اپنی ان خوبیوں کے بارے میں خود پتا ہوگا, لیکن نبی نے فرمایا تمہارے اندر دو کوالٹی بڑی زبردست. وہ کیا فرمایا؟ الحلم والانا, ایک جلد بازی نہیں ہے, اور ایک کیا ہے؟ بردباری, جلدی غصہ نہیں آتا تمہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, بہت جلدی غصہ نہیں آتا ان کو, بہت دیر سے آتا ہے, بردباری ہوتی ہے. اور جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتے, جب بھی فیصلہ کریں گے ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی نہیں ہو جاتے, تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پورا اینالائز کر کے پھر ایک نتیجہ قائم کرتے ہیں. یہ بڑی کوالٹی ہے. تو نبی نے دیکھا ان صحابی میں یہ دو کوالٹیاں, آپ نے فرمایا یہ بڑی خاندانی کوالٹی ہے. صحیح ہے نا, اللہ کو اور رسول کو کیا مطلب اس پہ قائم رہنا. کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا, تو انسان اپنی خوبیوں کو بھی خامیاں سمجھنا شروع کر, سمجھتا نہیں ہے بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. اور آج کل توے پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. ان صحابی میں برداشت تھا, تو اب بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں, ہر وقت ایسے توے پہ بیٹھے, ذرا سا چھیڑ دو تو ایک دم پھڑک جاتے ہیں نا, کچھ بول دو. ان کے سیاسی لیڈر کو ایک لفظ بول کے دیکھو آپ, ابھی سنا ہے کوئی قتل وتل بھی ہو گیا اس چکر میں کے پی کے میں. ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر کی برائی کی, اس نے اڑا کے بندہ ہی مار دی. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کیونکہ تحمل, برداشت, بدباری کیا ہے, ختم چل رہی ہے. تو کسی میں کوئی خوبی ہو نا تو وہ بھی بتا دینی چاہیے, خامی ہو تو اعتدال سے وہ بھی بتانا ضروری ہے, ورنہ اپنی خوبیاں سن سن کے انسان چوڑے میں آ جاتا. خامی ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ. میری خامی, میں آسٹریلیا میں تھا, تو ایک میں جا رہا ہوں تھوڑا سا ولاگ شلاگ بنا, ایک خاتون آئی پردے میں تھی, انہوں نے کہا آپ سے مجھے 2 منٹ کی بات کرنی ہے. ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ میں تھے. میں نے کہا ساتھیوں کا آپ تھوڑا آگے کہہ رہے ہیں پرسنلی بات, سائڈ پہ ہو گیا. کہتی ہیں آپ کے اندر 2 برائیاں بہت بری ہیں مفتی صاحب. میں نے کہا جی, ایک آپ ممبر پہ ہنساتے ہیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں, اور ایک اس طرح کے لطیفے سناتے ہیں آپ مجھے. کیونکہ میں تو 22 دن سے تعریفیں ہی سن رہا تھا, مفتی صاحب آئیے سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں مسلمان ہو گیا, آپ کا بیان سن کے میں نے داڑھی رکھ لی. تو جب وہ کہا نا تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. انسان کا بچہ, ان کو تو نہیں کہا کہ انسان کا بچہ, میں دل میں کہا کہ انسان, لیکن خدا کی قسم مجھے اچھا اس لیے لگا کہ یار کوئی تو ہو جو, کیونکہ وہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے. بھائی میرا تو نیچرل انداز ہے بیان کرنے کا, میں یہ لطیفے نہیں چھوڑ سکتا, میرا نیچرل, کوئی تکلف کر کے تھوڑی میں کوئی کر رہا ہوں بھائی, میں اب یہ فطرت تھوڑی چینج ہوتی ہے انسان کی. لیکن مجھے یہ لگا کہ یار اگر سب تعریفیں کرتے رہے نا, کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی برائی نہ کرے, آپ تو ویسے ہی تباہ ہو جاتے. کوئی تو ہو نا جس نے مجھے ٹوک دیا, تو مجھے تھوڑا سا اندر فیلنگ بھی ہوئی, تھوڑا سا دھواں بھی محسوس ہوا مجھے, ٹھیک ہے. اس سے انسان کم از کم مجھ میں اپنی برائی سننے کی برداشت تو پیدا ہوگی نا. اس خاتون کی رائے سے میں اگر متفق نہیں بھی ہوں تو کم از کم کوئی اور جب کرے گا تو اس کو سنوں گا تو صحیح نا.
آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، تو وہ ایک دم ایسا جذباتی ہو جائے گا، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا، بھائی تجھ میں اور فرعون نے کوئی فرق بولو نہیں ہے، اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے؟ یہ غصہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، یہ فرض کرنا ہی غلط ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے نا بات تو بہت غصہ ہوتے تھے، وہ مولوی صاحب اور کسی سلسلے کے بزرگ بھی تھے، وہ پتہ نہیں ہر وقت توے پہ بیٹھے رہتے تھے، وہ جوان آدمی تھے، تو میرے پاس بہت یہ مجھے کسی نے بتایا ان کے بارے میں نے کہا یار یہ کیوں اتنا غصے میں؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ برے آدمی نہیں ہے، ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں۔ آج بات سمجھ میں؟ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں کیا ہوں؟ بہت نیک۔ تو اب ظاہر ہے جس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں، وہ جب اپنے خلاف سنے گا تو غصہ آنا کیا ہے؟ نیچرل۔ تو اپنے بارے میں وہم ہوتا کیوں ہے؟ بولو بھائی ہم تمہارے جیسے نارمل ہیں،